ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اس کا ذکر تھا۔ اس سے اللہ رب العزت والجلال کی توحید پر استدلال کیا گیا کہ اللہ ایک ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو بھی خدا ہے، تو مغرب سے نکال کر بتا، تو اس کی ہمت نہ ہوئی اور پلٹ کر سوال کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ جو مشرق سے سورج نکل رہا ہے اسے تو میں ہی نکالتا ہوں، اور اگر تو میرے علاوہ کسی خدا کو مانتا ہے، دوسرے خدا کو مانتا ہے، تو اس کو کہے کہ وہ مغرب سے نکالے۔ یہ پلٹ کر اس نے سوال نہ کیا، اس لیے کہ وہ خدا کو مانتا تھا، لیکن حکومت کے نشے میں اور حکومت کے غرور میں آ کر کے وہ اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم کو یہ کہتا تیرے ہی پروردگار سے تو یہ مطالبہ کر کے وہ مغرب سے سورج کو نکال، اور حضرت ابراہیم اگر مطالبہ کرتے تو پھر اللہ مغرب سے نکال دیتے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر میں حضرت ابراہیم سے مطالبہ کروں اور یہ اللہ سے درخواست کر کے، چونکہ یہ فیصلہ کن موقع ہوتا ہے، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے جو فیصلہ کن موقع ہوتا ہے جیت اہل حق کی ہوتی ہے۔ بیچ میں کبھی پلڑا ان کا بھاری، کبھی ان کا بھاری، لیکن جب موقع فیصلہ کن آتا ہے تب اللہ تعالیٰ اہل حق کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی دلیل پوری سیرت ہے حضور کی۔ تو اس سے استدلال کیا گیا تھا اللہ ایک ہے۔ اب آگے ایک اور واقعہ سنا رہے ہیں اللہ۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے دیکھو، ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ، بنیادی عقیدے، بیسک اور مرکزی عقیدے جن کے مانے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، اس میں سے ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ یقین ہے نہیں مرنے کا، یا ہم میں سے کوئی موت کا انکار کرنے والا بھی ہے؟ مرنے کا تو یقین سب کو ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، اس کو کہتے ہیں بعض بعد الموت۔ مرنے کا، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور آج تک کوئی موت کا انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ خدا کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، انبیاء کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، اور قیامت کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، قبر کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی آج تک ایک فرد بھی نہیں ہے موت کا انکار کرنے والا۔ لیکن روزانہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، انکار کیسے کرے گا؟ لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں بعض بعد الموت۔ یہ اسلام کے بیسک عقائد میں سے ہے۔ بعض بعد الموت کا کوئی مسلمان انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اس مسئلے کا اس بات ہے. او کالذی مر علی قریہ، آپ اس آدمی کو نہیں دیکھے. اکثر جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں جس بزرگ کا ذکر ہے اس سے حضرت عزیر مراد ہے. حضرت عزیر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں. کتنے؟ بنی اسرائیل ایک خاندان کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل ہے. اس سے جو نسل چلی ہے اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اس میں 4000 انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں. کل انبیاء 1,80,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000. اس میں سے 313 رسول یعنی وہ جن کو کتابیں دی گئی، چھوٹی یا بڑی. حضرت عزیر بنی اسرائیل کے نبی ہیں. کہتے ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے. مر علی قریۃ، یہ گاؤں پر سے، ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی بستی. یہ ایک عربی کی تعبیر ہے. قرآن کریم محاورے میں گفتگو کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی علم ہو، اسے لغت کا بھی علم ہو، اسے عرف کا بھی علم ہو. حضرت شیخ نے فضائل عمل میں 14 علوم پر مہارت کی بات لکھی ہے. قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کیا گیا ہے، تفسیر کرنے کے لیے آسان نہیں. تفسیر علماء کا کام ہے، وہ بھی چھوٹے علماء کا نہیں، بڑے علماء کا. اور قرآن کریم محاورات میں گفتگو کرتا ہے. خاویۃ علی عروشہا، بستی پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی. پورے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، چھت گر گئے ہیں اور چھتوں پر دیواریں گر گئی ہیں، یعنی پوری کی پوری بستی تباہ. تو حضرت عزیر کو خیال آیا، سوال پیدا ہوا دل میں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ زندہ کرنے کا یقین ہے، سوال خود بتا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. سوال خود یہ بتا رہا ہے کہ اس بستی کو دوبارہ، اس بستی میں پڑے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس کا یقین تو ہے نبی کو، اس کا یقین تو ادنا مسلمان کو بھی ہے. سوال زندہ کریں گے نہیں کریں گے، قدرت ہے اللہ کو یا نہیں ہے، سوال اس کا نہیں ہے. سوال اس کا تھا حضرت عزیر کو کیسے زندہ کریں گے. زندگی زندہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے. سوال کیفیت کا تھا، سوال اللہ کی قدرت پر نہیں تھا کہ اللہ اسے زندہ کر پائیں گے بھی یا نہیں کہیں گے. سوال یہ نہیں تھا. یہ سوال تو ادنا مسلمان کے دل میں بھی نہیں آتا، نبی کے دل میں کیا آئے گا. ادنا مسلمان بھی اللہ کی اتنی قدرت کو تو وہ بھی مانتا ہے کہ اللہ جیسے چاہے وہ زندہ کرے. زندہ تو کرنے پر قادر ہے، وہ جب پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے. سوال کیفیت کا تھا، کیسے زندہ کریں گے، کیا شکل ہوگی اس کی. تو یہ سوال پیدا ہوا. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خرق عادت، یعنی خلاف عادت، بات انبیاء کو دکھا کر، مشاہدہ کرا کر کے، چونکہ انبیاء مغیبات کے داعی ہوتے ہیں، مغیبات کی طرف بلاتے ہیں. مغیبات یعنی ان سر کے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے حقائق کی طرف بلاتے ہیں کہ برزخ کی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی. یہ مغیبات ہے، یہ سر کے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے حقائق ہیں. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ انبیاء کو دکھا کر ان کے شرع صدر میں بے حد اضافہ فرماتے ہیں تاکہ پوری قوت کے ساتھ وہ امت کو اس کی دعوت دے سکے اور امت ان پر اعتماد کرے گی. تو فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک ان پر موت طاری کر دی. موت طاری کر دی.
یا نہیں تو ان کو 100 سال تک سلا دیا. لیکن یہ روایت مرجوح ہے. ایک اور بات علماء کے کام کی، آیت پڑھنے کے بعد جو معنی متبادر ہوں، یعنی پڑھتے ہی دو باتیں ذہن میں آئے، جو مراد ذہن میں آئے وہی مراد ان الفاظ کی ہوتی ہے. اس کی نظیر جیسے قرآن کریم میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تحقیق کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ کیا دیا ہے؟ یعنی پیسہ دیا ہے، مال دیا، مال و دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بعضوں کو مال و دولت نہیں دیا، صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی صلاحیت سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. یہ بھی آیت کی یہ ثانوی درجے میں مراد ہے، یہ بھی مطلب ہے آیت کا. لیکن صلاحیتوں سے نفع پہنچانے کا جو مطلب ہے وہ دوسرے درجے کا ہے. پہلے درجے کا جو مطلب ہے وہ مال و دولت کو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ مما رزقناہم ينفقون کی جو عربی میں تعبیر ہے اس کا یہی مطلب بنتا ہے. تو فاماتہ اللہ موت. دیکھو آدمی جب رات میں سوتا ہے تو قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سوتا ہے تو اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے. گویا وہ مر گیا ہے، اب اسے کچھ خبر نہیں اب کیا ہو رہا ہے. آدمی کو گہری نیند لگ جانے کے بعد کوئی آدمی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. بیوی اگر اسے قتل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اچھا قتل نہیں کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا بے حس ہو کر کے معطل ہو کر کے سوتا ہو. جب تک آدمی کے حواس معطل نہیں ہوتے، بیکار نہیں ہو جاتے، آدمی کو نیند بھی نہیں آتی. جب تک آدمی کے اعضاء کام، آدمی آنکھیں کھلے رکھے گا، کچھ سنتا رہے گا، اسے نیند کہاں آئے گی؟ جب تک اعضاء اپنے کام کرنے نہ چھوڑیں گے نیند ہی نہیں آئے گی اس کی. تو جس کی حدیث پاک میں ہے کہ اس کی روح کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہاں کنیکشن باقی رکھا جاتا ہے، اور جس کو موت دینا ہوتا ہے اس کی روح واپس ہی نہیں کی جاتی. جس کو دوبارہ صبح زندہ اٹھانا ہے، ابھی زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے، روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. یہ روزانہ ہوتا ہے، یہ روزانہ ہو رہا ہے. آدمی زندگی میں اصل موت تو زندگی میں ایک بار آتی ہے، ورنہ ہر رات آدمی مر کے صبح زندہ ہوتا ہے. روزانہ تجربہ کرایا جا رہا ہے اسے. تو کتنی عبرت کی بات ہے کہ ایک آدمی روزانہ مر رہا ہے، روزانہ زندہ ہو رہا ہے. اسی لیے فجر کو اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا یہ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہم کو مرنے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. یہ ترجمہ ہے اس دعا کا. موت کے بعد، نیند کے بعد نہیں، لفظ یہاں یہی ہے سیدھا سادہ. موت کے بعد جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. اب شام تک پھر زندگی ملی ہے، اچھی گزارو، پھر شام میں موت آئے گی، پھر دوبارہ ہر دن نئی زندگی مل رہی ہے. تو 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. ثم بعث، پھر حضرت عزیر کو اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی. پھر زندگی دینے کے بعد اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنے دن سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن یا اس سے کم. اور جب آدمی نیند کے عالم میں اسے پتہ ہی کیا چلے گا. جب آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، 2 دن تک بے ہوشی طاری ہو گئی، 2 دن کے بعد بعضوں پر 8 دن طاری ہو جاتی ہے. جو کوما میں چلے جاتے ہیں ان پر تو 1 مہینہ، 6 مہینے کے بعد چاہو گے کتنے دن بیمار رہے، اسے کچھ پتہ نہیں. وہ کہے گا شاید صبح 1 دن ہوا ہوگا، شاید 2 گھنٹے میں سویا ہوا ہوں گا. 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہے، وہ 20 سال بھی بول سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بیلنس ہی میں نہیں تھا. اور جب بیلنس میں تھا تو پھر اسے کوما میں گیا ہوا انسان کہیں گے ہی کیوں؟ سمجھے؟ تو ایسے موقع پر اختلاف ہوتا ہے. قرآن یہ تعبیر اسی غیر یقینی کیفیت کی تعبیر ہے یہ. ہاں لبثت یومن او بعض یومن، بعضوں نے اور باتیں بھی کہی ہیں. اٹھایا قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، نا تم 100 سال سے تمہیں خبر ہی نہیں. یہ کہا
اس کے آگے کہا فانظر الی طعامک، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. دیکھو اپنے کھانے کو دیکھو، پینے کو دیکھو کہ وہ سڑا نہیں ہے. 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سڑا نہیں ہے، اس میں بدبو نہیں آئی، کیڑے نہیں پڑے، بالکل تازہ گرم گرم رکھا ہوا ہے. کسی چیز کو اللہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی صحیح و سالم رکھنا چاہے تو اس قدرت ہے ان پر، ہر چیز پر قادر ہے. آسان مشکل وہ ہمارے لیے، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. آسان مشکل، یہ غیب، یہ مشاہدہ، یہ تقسیم ہمارے اعتبار سے ہے. ان کے لیے کوئی غیب نہیں، ہر چیز ان کے نزدیک مشاہدہ ہے، اور کوئی چیز ان کے نزدیک مشکل ہی نہیں، ہر چیز آسان ہے ان کے لیے. یہ اللہ کی قدرت کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کہتے ہیں یہ بے صفے کی ہے، یہ بات بے صفے کی ہے. کہتے ہیں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو گلبرگہ میں ہیں، کہتے ہیں کہ جب دلی چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو گلبرگہ کے بادشاہ نے استقبال کیا، خط لکھا، حضرت میں نے سنا ہے اب دلی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ گلبرگہ تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حکومتی سطح پر یہاں دعوت کا کام کریں گے. یہ بڑا ہے، بادشاہ نے استقبال کیا تھا ان کا. تو ان کے شیخ تھے چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ ان کے شیخ تھے. ان کے اہلیہ نے جاتے وقت مرید کو توشہ باندھ کر کے دیا تھا. کہتے ہیں آنے کے بعد بھول گئے کہیں رکھ کر. کہتے ہیں 20 سال کے بعد جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ توشے میں کھانا گرم تھا. ابھی واقعہ صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑو، لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو تعجب کیا ہے. کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عام انسان نہ کر سکے، تبھی تو کرامت ہے. جسے ہر انسان نہ کر سکے اسی کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اس وقت ہے جب متقی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، پرہیزگار کے ہاتھ پر، کامل شریعت کا متبع ہو، اس کے ہاتھ پر اگر ایسی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے. ایک متقی پرہیزگار ہوا پر اڑ رہا ہے، کرامت ہے. پانی پر چل رہا ہے، کرامت ہے. 1 گھنٹے میں مدینہ جا کر روزانہ آتا ہے. اور تہجد کی نماز حضرت گنگوہی کی سیرت میں لکھا ہے، حضرت گنگوہی روزانہ تہجد کی نماز مدینے میں پڑھتے تھے. تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بزرگان دین پہلے نہیں اب بھی ہیں، ایسے بزرگان دین پہلے نہیں. یہ بالکل بے ادبی کی بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء تھے اب نہیں ہیں، اور مشائخ تھے اور نہیں ہیں اب، اولیاء اللہ بزرگان دین تھے کسی زمانے میں اب. یہ غلط بات ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ موجودہ بزرگوں کا ادب کرنا نہیں چاہتے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کہتے ہیں ایسا کہ خواجہ گیسو. اچھا دیکھو ایک اور بات سمجھا دوں. کرامت اور یہ جو ہوتے ہیں کچھ جادوگر قسم کے لوگ، کچھ جوگی قسم کے لوگ، وہ بھی کرشمے دکھاتے ہیں، وہ بھی ہوا پر اڑتے ہیں، وہ بھی پانی پر چلتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہیں. کرامت کی اور یہ کرشموں کی ظاہری شکل ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرشمے ہوتے ہیں، وہ جو نظر بندی ہوتی ہے، وہ فاسقوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. اور ایسی باتیں اگر متقی پرہیزگار کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے. یہ ایک بات. دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے یہاں کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے، یہ کرامت بندے کا فعل نہیں ہوتا، یہ خدا کا فعل ہوتا ہے. اس لیے کچھ بھی ہوا تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات. تیسری بات، جو بھی کرامت ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اثر ہے. جو امتی کے ہاتھ پر حضور کی شریعت کے کامل اتباع کے صلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے ہاتھ پر ظاہر کی جاتی ہے. جی تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو تم اپنے کھانے کو دیکھو
اپنے پانی کو دیکھو سڑا نہیں ہے، اچھا ہے. وانظر الی حمارک، ایک طرف یہ صحیح سالم ہے، دوسری طرف دیکھو اس کی بالکل اس کے متضاد، بالکل اس سے مختلف شکل. تم اپنے گدھے کو دیکھو، ولی نجعل، گدھا کیا ہے؟ بالکل گدھا مر گیا ہے، اس کا گوشت پوش ختم ہو گیا، صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے. آگے کہتے ہیں کہ یہ سب ہم نے تم کو ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ولی نجعلک آیۃ للناس، ہم آپ کو ایک نشان بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. کس کا نشان؟ اس بات کا نشان بنانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو زندہ کیا اسی طرح زندہ کریں گے. آنکھوں سے دکھا دیا، نہیں دکھا دیا. اب دیکھو گدھے کو تم کو 100 سال سلا کر کے اٹھا دیا، اب پھر تمہارے گدھے کو ہم پھر زندہ کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھائیں گے، دیکھو ہم کیسا زندہ کرتے ہیں. اب دیکھو کیف ننشزھا، کیسا جوڑتے ہیں ہم. ثم نکسوھا لحما، اور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس پر ہم گوشت کیسا چڑھاتے ہیں. دیکھو لمحے میں پورا گوشت چل کر کے گدھا ہو گیا، پھر اس میں روح پھونک دی گئی، گدھا پھر جو ہے وہ چیختا پکارتا ہوا کھڑا ہے. فلما تبین لہ، جب یہ سارا منظر ان کے سامنے بالکل ان کو دکھایا گیا، قال عالم، وہ پکار اٹھے اور کہا کہ عالم، اب میں بطور مشاہدہ، پہلے تو میں دل سے مانتا تھا، ایسا نہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا، یقین تو تھا دل سے، لیکن میں اب آنکھوں سے دیکھ کر میرے علم میں اور اضافہ ہو گیا، میرا یقین اور بڑھ گیا، کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، عین الیقین. عالم ان اللہ، بلا جان گیا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. تو وہ مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. بس یہ پورا واقعہ سنا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کو انقلابی عقیدہ کہتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تبھی تو آدمی اچھی زندگی گزارے گا. مرنے کے بعد والی زندگی کو کافر نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مریں گے اور ہماری ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کیا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ بڑے تعجب سے پوچھتے تھے. قرآن نے اس کا جگہ جگہ رد کیا ہے. اور جب آدمی کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہ ہوگا تو وہ گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اسے. گناہوں سے آدمی تبھی بچے گا تب اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا اور حساب کتاب کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہ ہو تو آدمی حلال و حرام کی تمیز کیوں کرے گا؟ کیا ضرورت ہے اسے؟ بھئی کھاؤ پیو، مست موج کرو، مستی کرو، حلال نہ حرام کچھ نہیں، مرتے ہی ختم ہو جاؤ گے. تو آدمی حلال و حرام کی تمیز کیوں کرے گا؟ یہ ہے اس عقیدے کا حاصل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال حرام جو سود رشوت، بس گھر بنانا ہے انہیں، ان کو حلال حرام نہیں دیکھنا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے، ان کو 10 گھر بنانا ہے تاکہ بڑھاپے میں اس کا کرایہ کھائیں. ان کو مرنے کے بعد سوال و جواب کی فکر نہیں، ان کو اپنے بڑھاپے کی فکر ہے کہ بڑھاپے میں 4 گھر بننے چاہیے، چاہے کسی کی زمین دبا کر چاہیے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے. عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، یہ کافرانہ سوچ ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہایت کمزور ہے. ان کو یہ عقیدے کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے. کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ کر اس کا استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب ہے قرآن کا صاف صاف کہنے کا مطلب، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو لیکن یہ عقیدہ کمزور ہے اس کا. وہ تہجد گزار ہوگا لیکن اس کا یہ عقیدہ کمزور ہے اگر وہ حرام سے نہیں بچتا ہے تو. وَإِذْ قَالَ، ایک اور واقعہ سنا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی پوچھا، ربی آرینی، اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے. کیا دکھائیے؟ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ تو یقین ہے، سوال خود بتا رہا ہے، لیکن کیسا زندہ کرتے ہیں ذرا آنکھوں سے دکھائیے تاکہ میں سر کے آنکھوں سے دیکھوں.
دیکھنے کے بعد جب میں مشاہدہ کر لوں تو پھر اس عقیدے کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دے سکوں. اس لیے کہ داعی کا اگر یقین کمزور ہوگا تو اس کا اثر اس کی دعوت میں آئے گا. اللہ رزاق ہے، اگر دعوت دینے والے کا عقیدہ کمزور ہے تو سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس کا یقین کمزور ہے اس کو دعوت نہیں دینا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کو بھی دعوت دینا چاہیے. دیتے دیتے کیا بعید ہے کہ اس کا یقین پختہ ہو جائے، لیکن اس کی دعوت میں اثر آئے گا. جتنا اس کے دل میں عقیدہ راسخ ہوگا اس کی دعوت میں اتنا زیادہ اثر آئے گا. اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. قال ولم تؤمن، تو پھر اللہ نے پوچھا کیا تم کو بھروسہ نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ ایمان ہے، میرا ایمان ہے، اور علی وجہ الکمال ایمان ہے. ایمان بھی ادنا درجے کا نہیں، کامل درجے کا ایمان ہے. لیکن میں مشاہدہ کر کے یہ ایک سکون کی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے. یعنی اس درجے جو فی الحال مجھے کامل درجے کا ایمان حاصل ہے اس سے آگے بڑھ کر اکمل درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، دل کا اطمینان. تو اللہ اچھا ٹھیک ہے، اب سوال جواب مکمل ہو گیا. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر تم ان کو اپنے سے مانوس کرو، جانور کو مانوس کر لو. جب مانوس ہو جائے گا تو پھر ذبح کرو. یہ معذوف ہے یہاں، ذبح کرو. ذبح کر کے 4 الگ الگ پرندے لو. بعض تفسیروں میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک کوا، کبوتر، چڑیا اور پتہ نہیں کیا کیا. 4 کو ذبح کر دیا. ذبح کر کے سب کو ملا دو، اس کا گوشت اس میں، اس کا گوشت اس میں، اس کے ٹکڑے اس میں، اس کے ٹکڑے اس میں، فرق باقی نہ رہے. پورا گڑمڑ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. اب اس میں سے جو تمہارے جی میں آئے ٹکڑے، کچھ ٹکڑے وہ پہاڑ پہ رکھو، کچھ ٹکڑے وہ پہاڑی پہ رکھو، کچھ ٹکڑے وہ پہاڑی پہ رکھو. رکھ دیا. اب بلاؤ. تو کوے کا ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر ہے، ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر ہے، اس کا سر اس پر ہے، اس کی دم اس پہاڑی پر ہے. تم بلاؤ گے تو ایک ادھر سے اٹھ کر آئے گا، سر ادھر سے آئے گا، دم ادھر سے آئے گی، دھڑ ادھر سے آئے گا. دیکھو کیسا ملتے ہیں. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ. یاتینا کا سایہ، دیکھو دوڑے ہوئے تو تمہارے پاس چلے آئیں گے. والم، تو یہ بھی مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ آنکھوں سے دکھایا حضرت ابراہیم. اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو تھے، جس حیثیت سے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے قرآن، وہ موحد اعظم ہونے کے حیثیت سے توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی تو کہتے ہیں والم، یقین مانو. جب بھی قرآن کریم میں لفظ علم استعمال کرتا ہے اس کے معنی یقین کہتے ہیں. یقین جانو ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست قدرت والے ہیں. یعنی وہ بے عیب ہیں اور کمزوریوں سے پاک ہیں. جو کمزور ہوگا، کسی ایک چیز پر بھی اگر قدرت حاصل نہ ہوئی تو وہ خدا نہ ہوا. ہر چیز پر کامل قدرت جسے ہوتی ہے وہ اسی کو خدا ہی زیب دیتی ہے. وہ کمزوریوں سے پاک ہے. ان العزیز، آگے فرمایا حکیم، لیکن حکمت والا بھی ہے. یعنی قدرت تو ہر چیز پر ہے اسے، لیکن حکمت بھی ہے کہ ہر مرتبہ اس طرح کے واقعہ رونما نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. سب کو دکھاتے پھرے میں کیسا زندہ کرتا ہوں. پھر ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوا؟ ایک قصہ سناؤں؟ نہیں وقت ہے آپ حضرات کے پاس؟ لیکن رکوع بھی ختم ہو گیا ہے، مجھے بہت دور تک جانا تھا، ابھی اس میں ہی ختم ہو گیا یہ قصہ. تو آگے بڑا اہم مضمون چل رہا ہے پیسے خرچ کرنے کا، بہت دور تک گیا ہے یہ.
اور یہ بہت ڈھنگ سے سمجھ لینے کا مضمون ہے، اسی لیے بہت سنجیدگی سے میں بہت مختصر الفاظ میں تیاری کر کے آؤں گا. آگے بڑا اہم مضمون بہت دور تک گیا ہے، لیکن قصہ سنا کے بعد ختم کر دیں گے. حکیم، اور پھر وہ 4 پرندے لینے کی کیا حکمت، اور یہی پرندہ کوے کو کیوں لیا، کبوتر ہی کو کیوں لیا، چڑیا ہی کو کیوں لیا، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ٹہلنے کے لیے سمندر کے کنارے آتے تھے. ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ بہلول دانا، بہلول، حضرت بہلول بہت مشہور بزرگ ہیں، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. مٹی کے، حضرت بہت غور سے دیکھے. حضرت ہارون رشید بہت جاہ و جلال کے بادشاہ تھے. انہی کی بیوی کا نام زبیدہ ہے. جو لوگ حج کو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عراق سے، ملک شام سے، وہاں سے نہر لے کر عرفات کے میدان تک جو نہر اس وقت ہے، سوکھ اب جاری نہیں ہے، پانی نہیں ہے اس میں، وہ نہر زبیدہ خاتون نے بنائی تھی. اس کا نام ہی نہر زبیدہ ہے، ان کی بیوی نے بنایا تھا. وہ ٹہل رہے تھے تو بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے تھے. بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. کہا کتنے میں ایک؟ کہا 1 دینار کا 1. اور پھر بہلول نے کہا جو 1 دینار میں یہ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 1 محل دیں گے. بہلول نے کہا. بادشاہ نے کہا دیوانہ ہے، دیوانی باتیں کرتا رہتا ہے. چلے گئے. بعد میں جو ہے زبیدہ خاتون بھی ساتھ تھی، ملکہ صاحبہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی صحیح ہو غلط ہو، 1 دینار کی کیا حیثیت بادشاہوں کے نزدیک. اس نے دے کر کے خرید لیا. ٹھیک ہے چلو. رات میں جب سوئے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ جنت ہے، جنت ہے، او عالی شان محل ہے جنت میں. اور ہارون رشید جانا چاہتے ہیں. یہ بادشاہت یہیں ختم ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد وہاں کی بادشاہت ہی الگ ہے. روک دیا دربان نے. کہا کیوں؟ کہا تمہارا نہیں ہے، یہ زبیدہ خاتون کا ہے. یہ کہا. اچانک آنکھ کھلی. تم کو کل کا واقعہ یاد آیا کہ بیوی نے 1 دینار دے کر کے بہلول سے خریدا تھا. بہلول سچ نکلا. پھر آج آنکھیں جب اثر ہوئی تو پھر ٹہلنے نکلے. ٹہلتے تلاش کر رہی ہیں آنکھیں، چپکے سے تلاش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو اندازہ بھی نہ ہو بہلول آیا بھی یا نہیں آیا. تو دیکھا بہلول پھر بیٹھا ہوا ہے. حضرت بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. پھر مٹی کر رہے ہیں. بہلول السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا آج کتنے کا ہے؟ کیا پوچھا؟ کہا پوری دنیا کی بادشاہت کے بدلے میں یہ مٹی کا 1 گھر دوں گا. کہا کہ بہلول کل تو کہہ رہے تھے 1 دینار میں دوں گا. کہا وہ بن دیکھے سودے پر کہا تھا، دیکھ کر آئے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ استغفر اللہ. تو لوگ اللہ والوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں، بہت پتے کی بات کرتے ہیں. وہ اپنا جو ہے وہ ان کا فرزانہ پن ہے، اسے اپنی دیوانگی میں چھپاتے ہیں، ورنہ لوگ حسد کریں گے. ان کو حکم یہی ہے کہ وہ چھپا کر رکھے، عام انسانوں کی طرح رہے، کھائے پیے، عام انسانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. ان کو حکم یہی ہے. تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، وہ کل کی بات تھی، وہ بن دیکھے سودا تھا. آج دیکھ کر آئے ہو تب تو پوچھ رہے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو قرآن نے کہا حکیمن. یہ واقعہ ابراہیم نے سوال کیا تھا تو ہم نے دکھا دیا، اور روزانہ ایسا ہی واقعہ ہر آدمی کو دکھاتا پھرے. کہتے یہ ہماری حکمت کے خلاف، ہم جانتے ہیں کس کو کب کس وقت دکھانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری مسئلہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے. جیسے بعض مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے عجیب و غریب. کہتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہوا.
انتقال ہوتا ہے ایک اژدہے نے آ کر کے اسے لپیٹ لیا، میت کو. واویلا مچ گیا، کوہرام مچ گیا بستی میں کہ سانپ لپٹ گیا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، اب کون کوئی قریب جانے تیار نہیں. تو اس وقت کے جو اہل اللہ تھے ان سے ان کے خدمت میں پہنچ کر لوگوں نے درخواست کی آپ دعا فرما دیں. تو دعا کی گئی تو وہ سانپ ہٹ گیا، خود بخود چلا گیا. پھر نہلا دھلا کر کے جب کفن پہنایا گیا تو پھر آ گیا. پھر جا کر کے ان کے پیر پکڑے، آپ پھر دعا فرما دیجئے، آپ لوگ مستجاب الدعا ہیں. کہ انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا دیا تو پھر سانپ ہٹ گیا. وہ ہاتھ ہٹنے کے بعد وہ میت کو لے کر جب قبر میں رکھے، ابھی مٹی بھی نہیں ڈالے تھے، وہی سانپ پھر آ گیا. اب پھر لوگوں نے درخواست کی تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اب اللہ کے معاملے میں آڑے آنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے. ایسا واقعہ روزانہ تو نہیں آتا، ایک مرتبہ اللہ نے دکھا دیا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد